لوگ سنیں، چاہے ان کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعاً اسلام کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ میری تقریر سنیں، اور اگر سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں تو ان کے آگے سر بھی کاٹ کے رکھ دوں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اور فرمایا ہم نے، دین اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، دین انسانوں کی خدمت کا نام ہے، دین کچھ ایسے کام کر جانے کا نام ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور اقتدار اور دولت اس سے الگ ہے، اس کا اصول اس سے الگ ہے، اس کے دستور اس سے الگ ہیں، اس کے قانون اس سے الگ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ انسان زیادہ تر کھنچتا ادھر ہی ہے جدھر دولت ہوتی ہے، میجارٹی ادھر ہی جاتی ہے جدھر عمدہ کھانا ہوتا ہے۔ مذہب انسان کو سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اقتدار چمک دمک کی زندگی عطا کرتا ہے، مذہبی رہنما چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، صاحبان اقتدار عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، مذہب کے ذمہ دار کبھی کبھی فاقے بھی کر لیتے ہیں، کبھی کانٹوں پر بھی چل لیتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، کبھی عزیزوں کے داغ بھی جھیل لیتے ہیں۔ یہ سب مذہب کا راستہ ہے، اور اقتدار والے قتل کر کے مسکراتے ہیں، اپنی مصلحتوں پر شہروں کو خون سے دھوتے ہیں۔ یہ حکومت کا مزاج ہے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ کے تھوڑے دنوں کے اندر اندر جو منظر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ اقتدار، دولت، سلطنت سب کچھ ہو گیا مسلمانوں کے اندر، تو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی۔ جب اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی، دیکھیے اس کو سمجھیے گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ سنیے گا، مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم انسان کو اس راستے پر چلائیں گے یا اس راستے پر چلائیں گے۔ قرآن کا کلیئر ورڈکٹ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے راستے کو ہدایت کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا۔ راستے دکھانا مذہب کا کام ہے، چلانا مذہب کا کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی، ہم کہتے ہیں محمد عربی کے آنے کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی؟ مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو صحیح راستے پر ہکا دے، مذہب کا مطلب یہ ہے کہ راستے بنا کے دکھا دے، جس کا دل چاہے نیکی کے راستے پر چلے، جس کا دل چاہے بدی کے راستے پر چلے۔ کربلا اسی لیے عظیم کارنامہ ہے۔ سنیے، جب مسلمان کھچڑی ہو گئے، کھچڑی سمجھتے ہیں آپ کیا چیز ہے؟ جس میں دال چاول ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کھچڑی کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں، کہ دال اور چاول ملا کے پکائے جاتے ہیں تو کہتا ہے کھچڑی۔ تو مسلمان کھچڑی ہو گئے، یعنی وہ بھی مسلمان جو حکومت کے لیے اسلام میں آیا، اور وہ بھی مسلمان جو دین کے لیے اسلام میں آیا۔ اب جس سے کہیے تم حکومت کے لیے آئے ہو وہی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے، تم خود حکومت کے لیے آئے ہوگے، ہم تو دین کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ یہ دال چاول الگ الگ کیسے کیے جائیں؟
کہ یہ حکومت والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ مذہب والے ہیں، یہ سلطنت والے ہیں، کوئی اصول تو ہونا چاہیے۔ تو کسی کے بس میں نہیں تھا کہ حکومت والوں کو الگ کر دے، سلطنت والوں کو الگ کر کے مذہب والوں کو الگ کر دے۔ کربلا اسی لیے اہم ہے کہ کربلا نے دونوں کو الگ کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے آپ کہ کربلا کیا ہے۔ حسین نے اسی لیے مدینے میں لڑائی نہیں لڑی، مکے میں لڑائی نہیں لڑی، راستے میں لڑائی نہیں لڑی، کربلا کے میدان میں بلایا، کہا میرے پاس سب کچھ ہے، دین ہے، ایمان ہے، علم ہے، خاندان ہے، وراثت رسول ہے، اپنا ذاتی کیریکٹر ہے، اپنے بزرگوں کا کیریکٹر ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، ولایت ہے، علم ہے، امامت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز حسین کے پاس نہیں تھی، حکومت۔ ہم آپ کوئی نہیں کہتے کہ امام حسین بادشاہ تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ نہ علم تھا، نہ خاندان تھا، نہ بیک گراؤنڈ تھا، نہ بزرگوں کی خدمتیں تھیں، نہ ذاتی کیریکٹر تھا، مگر ایک شے تھی، وہ بادشاہ تھا۔ یزید بادشاہ تھا، یہ سب مانتے ہیں۔ تو حسین نے کربلا میں بلا کے دونوں کو الگ کر دیا، کہا جو دین والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو حکومت والے ہیں وہ ادھر۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا موقع ہے کہ وہ اسلام کو کس کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایک ایسا میدان ہے جہاں دونوں طرف آمنے سامنے مسلمان کھڑے ہیں۔ یہ اسلام کے دو چہرے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو حسین ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو یزید ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے دو چہرے ہیں۔ اب آپ کس کو اصلی اسلام سمجھتے ہیں؟ اس اسلام کو جو یزید پیش کر رہا ہے یا اس اسلام کو جو حسین پیش کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اختیار ہے اسلام فہمی کے لیے، چاہے یزید کو رہنما بنا کے آگے بڑھو، چاہے حسین کو رہنما بنا کے آگے بڑھو۔ آج مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے نظریے ہیں، بہت سی فکریں ہیں، بہت سے گروپ ہیں۔ میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں پچھلے پیروں چلو، یوں چلو، 15ویں صدی میں ہو، 14ویں میں جاؤ، 13ویں صدی میں جاؤ، 12ویں، 10ویں، 8ویں، 6ٹھی، 4تھی، تو جتنا پیچھے گھٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے، جتنا پیچھے پلٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ محرم سن 61 ہجری میں جب آپ پہنچیے گا تو اب 2 ہی گروپ رہ جائیں گے۔ جب محرم سن 61 ہجری میں پہنچیے گا تو 2 ہی گروپ رہ جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو حسین ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دوسرا گروپ وہ ہے جس کو یزید ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اب آپ حسین کو لے کے رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ یزید کو لے؟ عزیزان گرامی، یہ محرم ایک ایسا نقش ہے جو رسول کے نواسے نے بنایا ہے۔
اور اسی لیے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی کشش کے اعتبار سے، اپنی جاذبیت اور اٹریکشن کے اعتبار سے یہ دنیا کا بے مثال واقعہ ہے۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو مسلکی اختلافات کی نظر نہ کیجیے، اس واقعے کو شیعہ اور غیر شیعہ کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو بدعت و سنت کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو جائز و ناجائز کی حیثیت سے نہ دیکھیے، اس لیے کہ یہ اعتراضات جو کچھ ہیں یہ ہم پر ہیں۔ دیکھیے واقع جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بھائی یہ طریقہ بیان غلط ہے، تو یہ ہمارا بیان ہے نا، تو اس کا مطلب مرزا محمد اطہر ایک غلط آدمی ہے جو غلط طریقے سے بیان کرتا ہے، واقعے پر تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے، طریقہ بیان غلط ہے، جو چیز جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں اس سے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ غلطی میری ہے نا، چلیے مجھے مائنس کر دیجئے، مجھے مائنس کر دیجئے۔ ان کا رہا یہ ماتم جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ ماتم کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ جو سڑک پر کھڑے انجمن لیے کھڑے کر رہے ہیں نا، چلیے ٹھیک ہے، ان کا یہ طریقہ شرعی اعتبار سے کچھ لوگوں کی نظر میں صحیح نہیں ہے، چلیے اس کو مائنس کر دیجئے۔ یہ تو ہمارے طریقہ عمل پر اعتراض ہے، ہم ان باتوں میں پڑتے ہی نہیں۔ اصل بات پہ آئیے کہ حسین و یزید لڑے، ابھی جو نظر دلوا رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کھچڑا جنہوں نے پکایا ان کو نہیں پکانا چاہیے، جنہوں نے سینہ زنی کی ان کو نہیں کرنا چاہیے، میں نے جس طرح تقریر کی اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ادھر کی باتیں ہیں نا، یہاں پر کی اصلی معاملہ جو ہے اس کی بات کیجئے کہ حسین و یزید لڑے محرم سن 61 ہجری میں کربلا میں، تو اب یہ بتا دیجئے ہم سب کو کنڈم کرتے ہوئے اتنا ارشاد ہو کہ ان دونوں میں حق پا کون تھا؟ ہمارے معاملات کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم تو بات کے لوگ ہیں اور بات کی چیزوں نے ہم پر اثر کیا ہے، غلطیاں کی ہیں ہم نے، جو بھی کیا ہے وہ جانے دیجئے، لیکن آج سے 1400 برس پہلے سن 61 ہجری میں جو لڑائی ہوئی تھی کربلا میں، اس کے اندر جو ٹکراؤ تھا وہ محمد کے نواسے اور ابو سفیان کے پوتے کے بیچ میں تھا۔ تو پلیز اپنا ووٹ داخل کیجئے، آپ ابو سفیان کے پوتے کے فیور میں ہے کہ محمد کے نواسے کے فیور میں؟ مرزا محمد اطہر کا نام نہ لائیے، وہ کنڈم آدمی ہے، غلط کر رہا ہے۔ ماتمی لوگوں کی بات نہ کیجئے، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، نظر نیاز دلوانے والوں کی بات نہ کیجئے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، چلو ٹھیک ہے جانے دیجئے۔ یہ جو کربلا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں صراط مستقیم پر کون ہے؟ ابو سفیان کا پوتا یا محمد کا نواسا؟ دیکھیے جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا، بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا، بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم محمد کے نواسے کا فیور نہیں کر سکتے تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا
کہ قرآن نے جس کو ابن رسول کہا اور رسول نے جس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس مسئلے کو آپ کدھر لے جائیں گے؟ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو امام حسین کا فیور کرتے ہیں اور یزید غلط تھا، تو یہ بھی بات بہت بڑی ہے، جلدی سے نہ کہہ دیجیے گا، اس لیے کہ فوراً دوسرا کوشچن اٹھے گا کہ سربراہ ملت اسلامیہ رسول کے 50 برس کے اندر اندر ایک غلط آدمی بن گیا۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں جب اسلام کے متعلق ہر ایک کی نظریں اٹھ رہی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے کیا سکھایا ہے اور اسلام نے کون سی تعلیم دی ہے، تو کون سا اسلام مناسب رہے گا دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ یزیدی اسلام یا حسینی اسلام؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج کی دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا اسلام آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ یزید والا اسلام پیش کیا جائے یا حسین والا اسلام پیش کیا جائے؟ یزید والا اسلام کیا ہے؟ یزید والا اسلام ہے طاقت کے زور پر اپنی بات کو منوانا۔ جھگڑا کیا تھا حسین و یزید میں؟ یزید کہتا تھا میری بیعت کرو، یعنی مجھے ملت اسلامی کا سربراہ مانو، اسلام کا سب سے بڑا مجھے مانو، خلیفۃ المسلمین مجھے مانو تو زندہ رہو، مجھے خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، سربراہ ملت اسلامی ہو، رسول کا سکسیسر اور جانشین برحق مان لو بیعت کر کے، خوش رہو، آباد رہو، کھاؤ پیو، بال بچے تمہارے زندہ سلامت رہیں، ٹھیک۔ اور اگر بیعت سے میری تم نے انکار کیا اور مجھے رسول کا صحیح جانشین برحق نہیں مانا اور مجھے سربراہ ملت اسلامی نہیں مانا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ دیکھیے پہلے تو یہاں کے اوپر آپ قرآن کو لائیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ بیعت یزید اگر دین ہوتی تو حسین پر جبر نہ کیا جاتا، بیعت لینے میں جو جبر کرے سمجھ لیجئے دین سے ہٹ کے چل رہا ہے۔